الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نعرہ صلوات اللهم صل على محمد ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے جو رسول نہیں ہے لیکن بالکل رسول جیسی ہے اور رسول جیسے کی زوجہ ہے اور 11 رسول جیسوں کی ماں یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا فضیلتیں طواف کرتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبوت ہے تو اس گھر میں ہے ولایت ہے تو اس گھر میں ہے امامت ہے تو اس گھر میں ہے کیونکہ وہ بی بی ہیں جو نبوت کی دختر ہیں ولایت کی زوجہ ہیں اور امامت کی ماں ہیں ایک گفتگو ہے آپ کی خدمت میں بطور ثواب جتنا کچھ ہو سکا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا خود نام ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نام امید ہے حضور نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ پر درود بھیجے فقط جنت میں نہیں ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں ہونا اور ہے اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہونا اور ہے من احب ابنتی فاطمہ فهو فی الجنت معی وہ جنت میں فقط نہیں ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت سے ایک درجے کا دوسرا جو درجہ ہے اس کا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے ہو سکتا ہے وہ جنت کے نچلے درجے پر ہو لیکن جو رسول اللہ کے ساتھ ہو جنت میں اور وہ ہے کہ جو محب فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ اس خاطر ہے کہ حضور حدیث اور بھی حضور مکرم کی بلند آواز سے درود بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے ہر ذکر کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں اور آداب میں سے یہ ہے کہ آپ درود کسی بھی کیفیت میں بھیجیں تو ثواب ہے لیکن بہرحال جب بلند آواز سے بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہپوکریسی کو دور
بیوی کا نام گرامی، یہیں سے بات شروع کی جائے تو ایک فضیلتوں کا بحر بے قرار ہے یہاں پر، نام ہے فاطمہ، کہ کسی بھی امام کے جب آپ نام یا ان کے ٹائٹل پر غور کیجیے تو کم سے کم 3 طرح کی ڈکشنریز کو چیک کرنا چاہیے. ایک عام مسلمانوں کی لغت ہے، ایک مومنوں کی لغت ہے، اور ایک معصوموں کی لغت ہے. فاطمہ کا مطلب عام لغت میں یہ ہے کہ کسی شے کو کس سے دور رکھا گیا. مسلمانوں کی لغت میں کہ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی ہے، اور معصوموں کی لغت میں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے. لأن الناس قتموا عن معرفتها، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے فاطمہ کی معرفت سے سلام اللہ علیہ. انسان پہنچ نہیں سکتا، دور رکھا گیا ہے. سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور اگر اس کو آپ قرآن کے کسی مفہوم سے جوڑنا چاہیں تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللیلہ یا فاطمہ. لیلۃ القدر بھی فاطمہ الزہرا ہے، لیلۃ القدر کی حقیقت بھی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ. تو لیلۃ سے مراد فاطمہ ہے، اور قدر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ صادق آل محمد کا فرمان ذیشان ہے. اس لیے کہ قرآن کی جو تعویل ہے وہ میرے اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی کہ میں جو چاہوں تو قرآن کی تعویل ہو جائے. اس کے باطن کے لیے ہمیں قال الرضا چاہیے، قال الجواد چاہیے، قال العشق چاہیے، قال الصادق چاہیے. تو جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ یا فاطمہ القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو جب آپ کہیں لیلۃ القدر اس کا مطلب کیا ہوا؟ عام ترجمہ ہے قدر کی رات، اور لیلۃ القدر کا باطنی ترجمہ ہے اللہ کی فاطمہ. ایک صلوات کا بنتا ہے یہاں محمد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اب لیلۃ القدر کی جو حقیقت ہے، اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو حدیث کے مطابق ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوی کے گھر پہ بھی تو قرآن نازل کیا ہے نا. قرآن ناطق میں 11 قرآن تو یہاں فاطمہ سلام اللہ کے گھر میں نازل ہوئے ہیں. تو آپ امام رضا علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہیں، کیسے؟ وہ وسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس خاطر ہے یعنی کسی بھی امام کو آپ سلام کیجیے تو اس کا تعلق ہے رسول اللہ سے، بے واسطہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس کا مطلب یہ ہے، صاحبان فکر و شعور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے افراد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بی بی ایک برزخ ہے نبوت اور امامت کے درمیان کا. یعنی نبوت کا نتیجہ ہے فاطمہ، اور امامت کا مقدمہ ہے فاطمہ. نبوت جب امامت تک پہنچے تو اسے گزرنا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہ. تو یہ کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو بی بی کے نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے رکھی کہ انسانوں کو دور رکھا گیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت سے. یعنی ایک وہ معرفت ہے کہ جو جس کے لیے باب کھلا رکھا گیا کہ ٹھیک ہے آئیے، لیکن ایک خاص وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسائی نہیں، کسی کی بھی رسائی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو کسی سلط میں بھی نہیں رکھا. آپ معصومین علیہ السلام کی زیارت میں دیکھیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، تو بیوی کی زیارت میں تو ایسا نہیں ہے. بیوی کے نور کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پہ بلایا، ایک سیب عطا فرمایا. یہ ساری احادیث ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. ایک سیب تھا، اس سیب کو آپ دنیا کے سیب پہ قیاس نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ یہ سیب کیا کیفیت اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جنت میں وہ سیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ رکھا کہ نور فاطمہ الزہرا منتقل ہو عرش سے براہ راست بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اسے بھی کیفیت یہ ہے کہ احلی من العسل ابیض من اللبن، شہد سے زیادہ شیریں تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. حضور مکرم کو وہ سیب عطا کیا گیا. حضور مکرم وہ سیب تناول فرما لیا حضور نے، وہ جنت کا سیب، تو پھر دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اس بات کا سبب بنا کہ بی بی کا نور عرش سے فرش پر آ سکے. اس خاطر ہے کہ ہر باپ اس کے دل میں بیٹی کے لیے محبت ہے، وہ بیٹی کو چومتا بھی ہے، لیکن حضور مکرم استشمام بھی فرماتے تھے، یعنی سونگتے تھے اپنی بیٹی کو، اور کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جنت جس کے صدقے میں خلق ہوئی، بن مصطفیٰ کے صدقے میں، ان کی اپنی جنت. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. اور خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو اللہ بھی ولی ہیں، رسول اللہ بھی ولی ہیں، اور مولا علی بھی ولی ہیں. لیکن ولایت میں جو مرکزی حیثیت ہے درمیان میں،
وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تمام رشتے یہاں سے ہیں. تو خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں. ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ. تو جب ایک ایسی بیوی کے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو بہت جو میر انیس نے کہا کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. یہاں وہ کیفیت ہے کہ ہر کس و ناقص کی گفتگو ہو نہیں سکتی. یہاں پر جو آپ نے کہنا ہے یا وہ قال اللہ ہونا چاہیے، یا قال رسول اللہ ہونا چاہیے، یا قال المعصوم ہونا چاہیے. اسی کی وہ تشریح ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں ہو سکتا کچھ. اس لیے آپ اس بات کو محسوس کیجیے گا کہ جب حضور مکرم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوں، ایک مقام پر اس بات کو تفصیل سے کیا، میں اشارتاً آگے بڑھ جاؤں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک باپ میں فقط جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے، ورنہ تو ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے. آپ کے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی تو کیا سنت رسول ہے کہ جب بیٹی آئے تو احترام میں کھڑے ہو جاؤ. کہیں پر کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، یہ رسالت مصطفیٰ ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلا نہیں ہے. خالی باپ بیٹی کا معاملہ نہیں. آپ کسی فقیہ سے سوال کیجیے، استفتاء کر لیجیے، آیت اللہ سستانی سے پوچھ لیجیے چلے کہ اگر ایک امام جماعت نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائیں تو کیا سنت رسول ہے کہ سجدے کو طول دیں؟ میری بات پہنچی نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ بھئی چونکہ رسول اللہ نے بھی سجدے کو طول دیا تھا تو امام جماعت بھی سجدے کو طول دیں؟ یہاں بھی ماشاءاللہ سب سسٹم ہے، نماز ہے. کوئی امام جماعت کر کے دیکھ لیں ایسا اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو نام بدل دیجیے کہ بھائی کوئی سبحان ربی الاعلیٰ والحمد 70 مرتبہ پڑھے تو جو پیچھے مقتدی ہوں گے وہ کہیں گے کہ مولانا ہمارا کیا قصور تھا آپ پہ نماز آپ کے کچھ کرا. پتہ چلا کہ یہ نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں، یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر موجود ہے اور تعارف کروا رہے ہیں، حضور تعارف کروا رہے ہیں. تو ایک عمل میں فقط ذاتی رشتے کو نہ لے کر آئیے. پہلی گفتگو کا جو پہلا نقطہ ہو گیا وہ یہ کہ آپ ذاتی معاملات کو یہاں پہ نہ لے کر آئیں. یہاں پر ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول. وہ کھڑے ہوں سیدہ کے احترام میں تب بھی رسول رسالت کی حیثیت پہ کھڑے ہوں. بات ہو رہی. آیت اللہ وحید خراسانی نے فقرہ کہا تھا کہ آپ ایک تصور فرمائیے کہ رسول اللہ کھڑے ہوں ایک مقام پر، بیوی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوں، تو کیا وہاں آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ آپ غور کیجیے گا، سید الانبیاء ہیں حضور مکرم، تو کیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ یہ ایک نبی کی بات نہیں ہے. یہاں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں جس بیوی کے احترام میں بلند ہوں وہ ہیں بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. اب ایک عجب ہی مقام ہے. اچھا یہ بیان کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہر قسم کا بیان جب بیوی کی مجلس میں، تو ایک ہی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن فضائل کا بیان اپنے طور پر ضروری ہے، معارف کا بیان اپنے طور پر ضروری ہے، اخلاقیات کا بیان اپنے طور پر ضروری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو دین کی بنیاد ہے وہ توحید و رسالت و ولایت ہے. اس کو دین کی بنیاد بنائیے اور اس پر عمارت بنائیے فقہ اور اخلاقیات کی. فقہ و اخلاقیات کو بنیاد نہ بنائیے دین کی، اس لیے کہ جس کے پاس یہ بنیاد ہے، جس کے پاس توحید و رسالت و ولایت کی بنیاد ہے، اس پر جو عمارت قائم ہے وہ دین ہے کہ جو اللہ کو چاہیے. ورنہ شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے. خلیفۃ اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے نا اللہ، یعنی تعظیم کروا رہا ہے. ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے، روئے زمین پر اتنے سجدے کروں گا جتنے کسی نے نہیں کیے ہوں گے. تو کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے. بہت سارے کھوجا کمیونٹی سے تعلق ہے ہمارے مومن کے اندر میں، میرا تعلق بھی کھوجا کمیونٹی سے، تو ہم ڈیل تو اچھی کر دیتے ہیں نا بہت. تو ڈیل میں تو وہ تو بہت اچھی ڈیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی ایک سجدہ مجھے تو چھوڑ دے تو میں تو ہزاروں کروں گا. تو اللہ کو سجدے سے ہی مطلب ہے نا، اللہ کو خالی سجدے سے مطلب نہیں. اللہ کو اس سجدے سے مطلب ہے جو خلیفۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ ہے. یہ جو بات لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں اتنا زیادہ ولایت پہ اصرار ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا. ایک واقعہ کہ جو عرش پر ہو رہا ہے، آسمانوں پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو ہم نے اس کو بارگاہ فخرج میں تھا انک رجیم گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس کو.
تو یہ واقعے کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے میری ہدایت پہ کیا تعلق ہے؟ اس سے میری ہدایت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع سے اسٹیبلش کیا کہ دیکھو ہم 6000 سال کی عبادت تمہارے منہ پہ ماریں گے اگر خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں کرو. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نمائندے کی اس خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہ کروائے تو پھر دین میں جس کو جو مرضی ہے وہ اٹھا کے بنائے. تو پھر دین کی وہ سینٹیٹی، دین کا وہ تقدس اور اس کی باؤنڈری، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ کیسے اسٹیبلش رہیں گے جب تک کہ ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت نہ ہو کہ جو وہ کہہ رہی ہو ایسے کہ جیسے خدا کہہ رہا ہے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے. وہ ٹرکش لینگویج کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ لومڑی سے، لومڑی جانتے ہیں نا کسی کا، تو اگر لومڑی سے کوئی دین لے گا تو 2 مہینے بعد اس بات پر یقین کر لے گا کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. اس لیے ہے من کنت مولا فہذا اليوم. دین کہاں سے لو؟ تو ہم جب قرآن کی تفسیر لیں، ہم جب فقہ لیں تو ہم اکرمہ سے لیں، قتادہ سے لیں، حسن بصری سے لیں، سفیان ثوری سے لیں، یا اس سے لیں کہ جس کا کہا ہوا ویسا جیسے رسول اللہ کا کہا ہوا. اس لیے اس سلسلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر اس کو اگنور کیا اور اس کو صحیح طریقے سے نسلوں تک نہیں پہنچایا تو ان کے پاس دین کے نام کی کوئی چیز تو رہ جائے گی، دین کی روح ختم ہو جائے گی. اس لیے ضروری، اس لیے ولایت سے جڑے رہنا ضروری ہے. اگر غور فرمائیے گا میں کیا کرنے لگا ہوں یہاں پر، تو اس لیے حضور مکرم نے بے شمار مرتبہ فرمایا، بار بار فرمایا کہ اگر کوئی 1000 سال کی بھی عبادت کرے اور 1000 سال تک روزے رکھتا رہے، 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے، اور 1000 سال تک کوئی احد کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دیتا رہے، اور 1000 مرتبہ جہاد کرے اور 1000 مرتبہ جہاد کر کے صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے اور اپنے خون میں غلطہ ہو جائے لیکن اہلی آپ کی محبت نہ رکھتا ہو، یہ امپورٹنٹ ہے. لم یشم رائحۃ الجنہ، تو جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اور یہ کیسے پاسبل ہے؟ شیطان میں دینے کیسے پاسبل ہے؟ شیطان میں اللہ تعالیٰ نے، اچھا جب اس نے کہا نا کہ میں ایک سجدہ نہیں کرتا، یہ ایک سجدہ چھوڑ، اللہ اس کا تکبر توڑنا چاہ رہا. شیطان کے پاس ایک تکبر ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا جتنی بھی اخلاقی برائی ہے ان سب کی روٹس میں یا جیلسی ہے یا ایروگنس. یہ 2 چیزیں دور ہو جائیں، حسد، تکبر، جو کچھ اخلاقی برائی حتیٰ بھائیوں سے. جب بعد میں کیا ایسا نہیں ہوا امام رضا علیہ السلام کے مثلا بھائیوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا، بعض بھائیوں نے، بعض ائمہ علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کی امامت کو نہیں مانا جو دوسری ماؤں سے تھے تو نہیں مانا. تو کیوں نہیں مانا؟ ان کو جیلسی کہ بھائی یہ تو ہمارا بھائی، یہ کیوں امام ہے، ہم ایسے کیوں لیڈر، کیوں رہبر مانے. تو امام رضا علیہ السلام سے بعض لوگ آگے کہتے تھے کہ مولا آپ کو تو آپ کے بھائی امام نہیں مانتے تو ہم کیوں مانے. تو امام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا، ابھی تو بھائی تھے. تو جہاں جیلسی آ جائے اور جہاں ایروگنس آ جائے، ان تمام اخلاقی برائیوں کی روٹ یہ شروع یہیں سے، شیطان کا معاملہ شروع یہیں سے، تکبر. میں کیوں جھکوں؟ تو کہہ رہا ہے کہ پروردگار اس کے سامنے نہ جھکا تو میں 1000 سجدے کر لوں گا تیرے. کیا ہی جواب دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اللہ نے کہا اے ابلیس عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. عبادت وہ ہے کہ میں چاہوں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے اس بات کو منوایا کہ جو خلیفۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ آؤ میرے پاس. ایام فاطمیہ کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ ایام فاطمیہ میں بیوی کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے نظام ہدایت کو مان رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے متعین فرمایا ہوا ہے. ولایت کے ساتھ رسالت کے ساتھ توحید. جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو ولایت کے اندر آ گیا رسالت کا معاملہ بھی اور توحید کا معاملہ. آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ کی ایجوکیشن کیا، آپ نے پی ایچ ڈی، تو کہ خیر سے میٹرک بھی کیا میں نہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ. پی ایچ ڈی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ماسٹرز بھی شامل ہے، اس کے اندر بیچلرز بھی شامل ہے. جب ہم علی ولی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا
پرائمری والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے تم نے میٹرک بھی کیا ہے. لا الہ الا اللہ والے سے پوچھو کہ خیر سے محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے. محمد رسول اللہ والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ کیا تم علی ولی اللہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے. لیکن جو یہاں کلمے تک پہنچا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ منزل طے کر کے پہنچا ہوا ہے. آپ کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ, اس میں توحید کا کلمہ ہے. کیا اس کلمے میں کسی اور کا ذکر ہے اللہ کے علاوہ؟ اسی کا ذکر ہے کیونکہ وحدہ لا شریک ہے, واجب الوجود ہے. جو شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے اتنا پتہ نہیں مولا علی کو کیا کہتے تھے, تو آپ اچھی طرح سے مائکروسکوپ لگا کے چیک کر لیں گے لا الہ الا اللہ میں شیعوں نے ولی تو ان کو گھسایا ہوا زبردست طریقے پر. لا الہ واجب الوجود محمد رسول اللہ. حضور کے کلمے میں محمد, حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ, کیونکہ اللہ کے رسول ہے. پھر میرے ساتھ کلمہ پڑھیں گے آپ باقی علی و وسی, مولا علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے, رسول اللہ کا ذکر. تو ترتیب یہی ہے, یہ ہدایت کی ترتیب ہے. تو مولا علی علیہ السلام کا اس کائنات میں تیسرا نمبر. ایک گھبرا تو نہیں کہ میں نے علی سے کائنات میں دو بڑے, ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو جنت میں اس حدیث کو یاد کیجیے گا جو میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ جنت کا دروازہ تو بند ہوگا. جنت کا دروازہ کوئی اسٹیل کا یا کوئی پلاسٹک کا تھوڑی. جنت کا دروازہ نباب جنت من یاقوتۃ حمراء, جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے. جنت کی سرخ یاقوت کا علی صفائہ ذهب, اس پر سونے کا ایک لکھا ہوا ہے اور ایک کنڈی رکھی ہوئی ہے. بند دروازہ. جنتی سے کہا جائے گا کہ دروازے سے مارو, کنڈی کو مارو. کیوں؟ وَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. جب وہ کنڈی دروازے پہ لگے گی, اس کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے میرے بھائی, کہ اللہ کا نظام. جب کنڈی دروازے پہ لگے گی تو وہ کنڈی سے آواز آئے گی یا علی. آپ مجھے بتائیے گا کہ جسے یہاں پر نعرہ حیدر اور یا علی سے تبدیل ہے وہ کہاں جائے گا اس آواز میں؟ بے شک بے شک. حیدر 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 ایک ہی جگہ بچتی ہے. جیسے یاری والی جگہ پہ نہیں جانا تو پھر ایک ہی جگہ بچتی ہے جو اس کے ہمسائے میں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو خطیب بعد میں پہنچتا ہے, کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اب تک میرا کلپ پہنچا جو اب میں کہنے لگا ہوں تو مجھے معاف فرمائیے گا, لیکن بہرحال بات آ رہی تو میں کہہ دوں کہ وہاں پر مولا علی علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ جب تم یہاں پہنچے یہاں پر بھی یا علی کہنا ہے. ایک مشہور فقی ہے, میں ایک وجہ سے ان کا نام لینا چاہتا ہوں لیکن ہے مشہور فقی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے, اس کی مصلحت ہے کیوں رکھا. وہاں جنت کے دروازے پر بھی یاد دلایا. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں, آج کل موبائل فون کا سسٹم آ گیا, بہرحال نوک کرتے ہیں, نوک کر کے جو اندر جعفر صاحب ہیں, محمد صاحب ہیں, جس کے گھر کے باہر کھڑے اس کا نام لیتے ہو نا. تقسیم الجنت والنار, جنت جہنم تقسیم کرنے والے کا نام تو لو پہلے یہاں, اس کے بعد جاؤ گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مقام پر یہ صرف ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں. تو میں کہنے لگا مسجد پہ بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی, اور کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی, اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی ہے. میرے ساتھ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.
اب یہاں پر ایک اور منزل آتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہو، اس کے بعد سے ایک مرحلہ ہو رہا ہے جب ہماری 2 انچ کی زبان کہے حیدر حیدر اور اس کا ثواب ہے، واقعی ثواب، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، رسول اللہ نے کہا ذکر علی جی نے عبادت، اور علی علیہ السلام کا ذکر عبادت، یعنی مثل کا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جائیے تو ثواب جب ہماری 2 انچ کی زبان حیدر حیدر کہے اور اس پہ ثواب بھی ہے، تب سوال ہے تو کیا 6 فٹ کے بدن کو اپنے وجود سے اور اپنے عمل کے اظہار سے حیدر حیدر نہیں کہنا چاہیے؟ پھر میری زبان جب حیدر حیدر کہہ رہی ہے، ہاں تو میری آنکھیں بھی ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں، میرے ہاتھ بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ، جی جیسے خود مولا کائنات تھے تو ان کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہ رہی، عین اللہ، کیا مطلب ہے؟ زبان اپنی زبان نہ رہی، لسان اللہ، اور یہ کتاب توحید میں لکھا ہے شیخ صدوق نے، یہ کوئی کسی خطیب یا مولوی کا دیا ہوا لقب نہیں کہ مولا کو عین اللہ کہہ دیا، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب توحید میں مولا علی علیہ السلام سے اس روایت کو لکھا ہے، عین اللہ کا لفظ، لسان اللہ کا لفظ، کہ مولا علی نے خود اپنے آپ کے لیے فرمایا، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جنب اللہ کے لفظ قرآن میں کہ بہت سے ایسے ہوں گے قیامت میں جو کہیں گے کہ کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی، جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی، تو یہ یعنی پہلو، جنب اللہ کا مطلب ہے اس کا لٹرل میننگ اللہ کا پہلو، تو اللہ کا تو کوئی فزیکل پہلو ہے نہیں، اللہ کی کوئی فزیکل زبان ہے نہیں، اللہ کی کوئی فزیکل آنکھ ہے نہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو زبان ہے مطہر ہے امیر المومنین سے جاری ہو، بس ویسے سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے یہ جاری ہو رہا ہے، علی نے کچھ کہا ہی نہیں جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا، یہ ہے لسان اللہ کا مطلب، علی نے کچھ دیکھا ہی نہیں جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا، کاش یہ کیفیت امیر المومنین کے غلاموں میں بھی آ سکے، مجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے اپنی بات کروں، قیامت میں امیر المومنین اگر کسی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ وہ غلام چاہنے والا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں جب تک کہ میں نے نہ چاہا، اور اس کا سب سے امپورٹنٹ مقام پتہ کیا ہے؟ گھر، میں یہاں فاطمہ کی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں فقط امام بارگاہ عبادت کا مقام، گھر میں جیسی عبادت ہو سکتی ہے نا ویسے امام بارگاہ میں بھی شاید نہ ہو سکتی، مولانا گھر میں کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ علامہ طباطبائی کہ اسٹوڈنٹ جب تھے نا ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، تو علامہ طباطبائی پوچھتے تھے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، میرڈ ہو یا ان میرڈ، وہ کہتے تھے کہ ابن صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے نہیں فرق پڑتا ہے، دونوں کا وظیفہ الگ الگ ہے، تو اگر وہ کہتا تھا کہ میں میرڈ ہوں تو جواب دیتے تھے کہ تمہارا وظیفہ پتہ کیا ہے؟ اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہوگی، کئی مرتبہ وہ جو ٹینشن اسکلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کی طرف بد اخلاقی ہو رہی ہوتی ہے، اس پر صبر کرتے ہوئے چپ ہو جانا، یہ آپ کی زندگی کی ساری نماز شب کے ثواب سے افضل ہے۔ یہ ہے گھر عبادت کا مقام، گھر ریاست کا مقام، گھر میں زندگی حقوقی نہیں ہے فقط اخلاقی ہے، یہ بات جملہ پہنچا، حقوقی کا مطلب ہوتا ہے میرا حق ہی ہے، یہ میرا رائٹ ہے، میں لے کے رہوں گا، یہ آپ اپنے بزنس کے معاملات میں کر لیجیے، آپ اپنے جاب کے لیے جو آپ کا حق ہے وہ آپ لیجیے، لیکن گھر کے معاملے میں جو میرا حق ہے وہ میں لے کے رہوں گا نا، کبھی کبھی زندگی اخلاقی ہے، آپ نے درگزر کر کے چلنا پڑتا ہے، یہ وہ گھر کی عبادت ہے، تو آپ امام بارگاہ میں نہیں کر سکتے، یہ گھر میں عبادت ہے، اور اس گھر کی عبادت کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری مستحب عبادتوں کے کتنے ثواب سے افضل ہو جائے، یہ ہمیں عجب ہے، انسپریشن ہے سیدہ کا گھر، امیر المومنین جائیں رسول اللہ کی خدمت میں، اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا، سیدہ کو عبادت خداوندی میں مددگار پایا، وہ علی کی خود کل ایمان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ جو گھر کی کیفیت ہے، لہذا
رسول اللہ فرمائے کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا ہی کوئی ہم کف ہی نہ. کون علی؟ علی قطب عالم امکان، عالم امکان کا مرکز علی. کاش اس لفظ کے لیے موقع ہوتا تو میں سمجھاتا کیا مطلب ہے. قطب عالم امکان علی مولا المومنین، علی یعصوب الدین، علی نبی الدین، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین، ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین. علی شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول، سیف اللہ المسلول، امیر البررہ ہے، قاتل الفجر ہے، نسیم الجنت والنار، سید العرب، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے. کشاف الکرب، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار، حاتم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام، معز الاولیاء، مذل الاعداء، احلب الخطباء، قطبۃ اہل الکسان، امام الائمۃ والاتقیاء، ابو سعید الشہداء ہے، مبید البدع ہے، محیی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، عیش الغابہ ہے، حسن الامین ہے، زرخام ہے، ابو الایتام ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، نفس رسول اللہ ہے، ولی اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. نعم العون اللہ تعالی. فاطمہ زہرا اس علی کی مددگار ہے. کین یو امیجن؟ اب آپ کیا کہہ سکتے؟ گھر میں دیکھیں اس وقت آپ ویسٹ پہ رہ رہے ہیں، میں بھی ویسٹ پہ تو وہ نہیں ہے میلبرن آسٹریلیا، لیکن کہا ویسٹ کا حصہ جاتا ہے وہ. لیکن میں وہاں سے جو آ رہا تھا وہ کلچر تقریباً ایک ہی سوسائٹی میں جو آپ پرابلم فیس کر رہے ہیں تقریباً ہم بھی وہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب چیزیں. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ اب تو فیملی کا تصور ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہا ہے سوسائٹی میں. ماشاءاللہ مومنین تو بچے ہوئے پھر بھی ذکر امام حسین اسلام کی برکت سے. بے شک یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اسلام کا ذکر اس پہ بھی ہم دنیا جہاں کی سوشلائزنگ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بیان کریں گے یہاں سے. جو صحیح توحید اور رسالت و ولایت ہے کئی مرتبہ مجلس اسے خالی. افسوس کی بات ہے. مصائب کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مولانا چھوٹا کریں، بڑے لمبے مصائب ہوتے ہیں. محرم ہے ہی مصائب کا. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے ہماری تزکیہ نفس کی اٹیچمنٹ کیا ہے ہماری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. بہرحال لیکن یہ جو معاملات ہیں اس وقت تو فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. فیملی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا لیونگ ریلیشن شپ میں. اس کے بعد ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کمیونٹیز میں بھی ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی میں بھی ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ ہم 20 سال سے شادی تھی، 25 سال 30 سال سے ڈیورس ہو گئی. ویسٹ میں اگر بہت ہائی مورل گراؤنڈ بھی ہو نا، ان کا میکسیمم لیول یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دے آر فیتھفل ٹو ایچ ادر، دے لیو فار ایچ ادر. اسلام نے فقط اتنا تصور نہیں کیا، اسلام نے اس سے بڑھ کے تصور کیا. شوہر اور زوجہ ایک دوسرے کے لیے جئیں، یہ ان کا سب سے پیک مورل لیول ہے. اسلام کا تصور یہ کہ شوہر اور زوجہ فقط ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں، شوہر اور زوجہ مل کر رضائے پروردگار کے لیے جئیں، ایک دوسرے کے مددگار. اب کتنی مرتبہ مائیں بہنیں وہ آ کر علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ مولانا مثلاً میں حجاب کرنا چاہ رہی ہوں، میرے شوہر نہیں حجاب کرنے دیتے. ہوتا ہے بات. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قیامت کی منزل وہ ہوگی کہ جب باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، اس وقت ہمیں اپنا حساب دینا مشکل ہوگا. تو ہم کسی اور کا حساب کیسے دیں گے کہ ہم نے روکا تھا انہیں خدا کے راستے پہ چلتے ہوئے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ شوہر زوجہ مددگار ہوں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے. یہ ہے وہ گھر کے جو فاطمہ الزہرا سلام علیہ سبحان اللہ، کہ جہاں پر حسین ابن علی عاشور کے دن یہ کہیں
کہ میں یزید جیسے کی بیعت کیسے کر لوں، اس لیے کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کروں۔ یہ نور فاطمہ زہرا ہے امام حسین علیہ السلام سے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ تو عزیزوں بس میں ذرا طول کلامی بات کو میں آہستہ سے سمیٹوں گا۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر وہ معرفت اور عرفان کی منزل ہے کہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی، جہاں رسول اللہ کو بلایا گیا عرش پر نور فاطمہ لینے کے لیے۔ وہ ہم خالی سن سکتے ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہم کیف کو ایک محسوس کر سکتے ہیں، روحانی لذت کو، اور اس کے بعد ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ ایک منزل وہ ہے۔ ایک منزل وہ ہے کہ جو پھر عملی ہے، گھر کے اندر ان کی زندگی کا جو ایک پریکٹیکل رخ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال حضور مکرم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا، اسی بات کو میں کہہ دوں تو سیب عطا کیا، اور پھر بیوی فاطمہ سلام علیہ کا نور حضور کے ذریعے سے آیا اس زمین پر کہ براہ راست اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے بیوی سیدہ کو طواف کرتے ہوئے تمام فضیلتیں عطا فرما دی۔ باپ رسول اللہ اور ماں خدیجہ الکبریٰ، کیا کہوں میں، ازواج رسول وہ امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن یاد رکھیے گا، کاش میں فکرے کو پہنچا سکوں، مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ تمام ازواج رسول امہات المومنین تو ہے، لیکن سب فاطمہ کی ماں تھوڑی۔ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ کیا ہی پاکیزہ غذا ہوگی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ کہ اللہ نے کہا فوجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا، واغناہم بمال خدیجہ۔ کیا سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو خانوادہ ہے اس میں اتنی پاکیزہ ترین غذا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ خدیجہ کے مال سے جو آپ غنی بنے ہیں یہ میں نے بنایا ہے۔ ایک علی کے باپ کے لیے کہا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے پالا، تو پالا تو ابو طالب نے تھا، اللہ نے تو ڈائریکٹ آگے پالا نہیں تھا، ابو طالب نے زمین پہ پالا۔ اللہ کہتا ہے یہ پالنا اتنا محترم کہ میں نے پالا۔ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ کیا ہی شان ہے آغوش ابو طالب کی کہ جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے ابو طالب۔ ابو طالب مطلب اب میں بات نکل جائے گی تو پھر میں کہیں اور بات شروع کر دوں۔ میں خانوادہ زہرا سلام علیہ پر بات کروں، یعنی اسلام کی پہلی دعوت ہی مرہون منت ہے علی کے باپ کی، ورنہ پہلی دعوت ہی نہ ہو کر دعوت ذوالعشیرہ ہے، ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، اور رسول اللہ نے پہلے کھانا کھلایا، اللہ کا حکم تھا کہ پہلے کھانا کھلاؤ۔ نیاز کا سسٹم تھوڑا سا بدل دیا اللہ تعالیٰ، مجلس کے بعد کھانا نہیں ہوگا، مجلس سے پہلے کھانا ہوگا۔ اب یہاں بھی یہ نہ کیجیے گا ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بہرحال لیکن پہلے کھانا کرنا۔ اور جب کھانا ہو چکا تو رسول اللہ اٹھے تقریر کے لیے، ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچایا، رسول اللہ کو تو بات ہی نہیں کرنی تھی، چلے گئے۔ تو جاتے ہوئے رسول اللہ نے کہا کل پھر کھانا، پھر اگلے دن پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر چلے گئے، نہیں بات کرنے دی رسول اللہ کو۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ نے کہا تھا کھانا ہے آ جانا، تیسرے دن پھر آئے، کھانا کھایا۔ اب یہاں سے جب رسول اللہ اٹھے بات کرنے کے لیے تو ایک طرح سے ابو لہب اٹھا شور مچانے کے لیے، دوسری طرف سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو اگر تعارف کروا دو تو ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا، ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا، ایک طرف سے کذاب اٹھا اور ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکر یا انجم بقوا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ابو طالب علیہ السلام کا خاص توسل موجود ہے بی بی فاطمہ الزہرا سے، ابو طالب کی بہو ہے بی بی فاطمہ،
جب بیوی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تو مکہ میں ایک ارتھکویک آیا تھا، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام گئے کوہ ابو قبیس پر، اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، علی کی علویت کا واسطہ، وبالفاطمۃ البیضاء، اور فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا توسل ہے حاجات کی برابری کے لیے۔ تو سیدہ سلام اللہ کو اس خانوادے میں بھیجا جہاں باپ ہے محمد مصطفیٰ اور ماں ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ اتنا پاکیزہ مال میں نے عرض کیا تطہیر خدیجہ کے لیے، اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ ایک ایک فکرے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں بڑی منزلیں چاہیے۔ تو اس خانوادے میں اس مقام پر تو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک روحانیت و معنویت اور عرفان کی منزلیں طے ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ رزق تو پاکیزہ ہو، رزق تو حلال ہو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ گھر میں جب زندگی گزاریں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مومنین ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماں باپ نمازی، بچے نمازی نہیں بنے، آتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو ایسا لگتا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو ہمارے بچے کیوں نہیں نماز پڑھتے، ہمارے بچے کیوں نہیں دین کی طرف آتے، جبکہ ماں باپ بڑے دیندار ہیں۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، دیکھیں میں بات کو بہت سادہ سمپل نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس لیے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جو فرینڈز آپ کے ہوتے ہیں، جس اسکول میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن میرا ایک فیکٹر یہ کہ گھر میں بعض مرتبہ ہماری رفتار تو دینی ہوتی ہے، ہمارا اخلاق دینی نہیں ہوتا۔ تو بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میرے ماں باپ کسی پہ شاؤٹ کرتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، تو جب یہ نماز انہیں نہیں سدھار سکی تو مجھے کیا سدھارے گی؟ نہیں آتا۔ اور شیطان ایسے موقع پر اپنا بھرپور کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بات زیادہ بڑھتی چلی جائے تو اس میں تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس خاطر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپس میں کہیں کو بات کہا نہیں ہوتی، ہر جگہ ہوتی ہے، کم سے کم ڈیڑھ مہینہ میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے، ویسے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں ڈیڑھ مہینے میں کہہ رہا ہوں، بچوں کے سامنے کم از کم ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کریں، ہیومیلیٹ نہ کریں۔ آپ نے اگر یہ سمجھا کہ میں نے بچے کے سامنے اس کی عزت کو ختم کر دیا تو آپ کی اپنی عزت بھی نہیں رہے گی، بچہ آہستہ آہستہ وہ رسپیکٹ بھی کھو دے گا۔ اور ایسے کیسز بھی ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایسے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے کہیں پہ کوئی خاص اشارہ نہ ہو جائے، لیکن پھر ماں باپ بہرحال سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ غلط راہ پہ جا رہا ہے، لیکن ان میں وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی۔ جب خود ایک دوسرے کے لیے اتنا ذلیل کر چکے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، بچوں کے سامنے یا ویسے بھی، اور یاد رکھیے گا الولد سر ابی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے حدیث میں، یعنی جب وہ جو آپ چھپ کے کریں گے نا بیٹا کھل کے کرے گا، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں چھپ کے کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کا اثر نہیں جا رہا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو کیسا بھی بنا رہا ہوں میرا بچہ اچھا بنا ہے، تو جو ہم نے وہ چپ کے کیا وہ بچہ کرے گا سامنے۔ تو اس لیے اگر ہم نے عزت نہیں رکھی ایک دوسرے کی اور ہیومیلیٹ کرتے رہے یا ایک دوسرے، اس کا آخر میں نتیجہ یہ کہ وہ ہائر مورل گراؤنڈ اتھارٹی رہتی نہیں کہ آپ اپنے بچے سے کچھ کہہ سکیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں۔ اور شیطان ایسے موقع پر ایسے حاوی ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں حتیٰ مستورات بھی اور جینٹس بھی، کہ مولانا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی 17-18 ایئرس کی مثلا ہو چکی ہے، اس کا ان فلاں فرینڈس کے ساتھ جانا اچھا نہیں ہے، لیکن اس وقت ہماری آپس کی سچویشن ایسی ہے کہ میں کیوں روکوں اسے، لیکن میں روکوں گا تو میں برا بن جاؤں گا کہ باپ نے روکا، اور ماں اس نے نہیں روک لی کہ میں روکوں گی تو میں بیٹی کے سامنے بری بن جاؤں، تو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، شیطان یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزوں، سیدہ سلام اللہ علیہ وہ مکمل اس وجہ سے ہے، خدا کی قسم، کہ بیوی سے توسل بھی کرے، یہ درود بھی پڑھتے رہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار کو درود و سلام بھیج، کن پر؟
بی بی فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام پر. اتنا درود و سلام بھیج کر جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ خاص نسخہ ہے، آپ تک پہلے بھی پہنچا ہوا ہوگا. 530 ٹائمز اس کو پڑھیں اگر آپ کسی شدید مشکل میں، 530 ٹائمز کو پڑھیں. اور اگر کسی ایسی مشکل میں ہے کہ جو ڈیلی روٹین کی کوئی مشکل ہے تو 100 ٹائمز پڑھیں اور اس کا اثر دیکھیں گے. کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھیں تو کے بعد پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اے پروردگار تو درود و سلام، آپ مرکز کائنات پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. یہاں کائنات کا طواف ہے، جہاں جب آپ ان پر درود سلام بھیجیں گے تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سنے گا؟ یاد رکھیے گا، کبھی ہوتا ہے بہت دعا مانگ رہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ بھی مولا علی نے فرمایا کہ یہ سوچو ہی نہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. تو مولانا بہت مطلب دعا قبول نہیں ہوتی. مولا نے کہا کہ کبھی اللہ اس دعا کو فوراً دے دیتا ہے تمہیں، کبھی کسی بڑی مشکل کو دور کر دیتا ہے تم سے اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے، کبھی نسلوں میں عطا کر دیتا ہے اور کبھی قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی دعا مانگی ہو اور اس کا کوئی اثر نہ ہوا. یوز لیس کوئی بھی دعا نہیں ہوتی، سب ہی کام کی. کبھی اللہ ابھی دے دے گا، کبھی بعد میں دے گا، کبھی نسلوں میں دے گا، کبھی کوئی بڑی مشکل دور کر دے گا، کبھی قیامت کے لیے ذخیرہ کر دے گا. تو اس لیے اس دعا سے اپنے تعلق کو ضرور جوڑ کے رکھیں. بی بی فاطمہ الزہرا، جب آپ کا وہ گھر ہے کہ جہاں نور ہی نور ہے، تو بی بی ہم اس گھر سے کیسے جڑے؟ ایک حدیث، 2 مصرے، اور میں مسائل پہ جا رہا ہوں. شجرہ طیبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس خانوادے کو شجرہ طیبہ کا. رسول اللہ نے کہا انا اصلھا، اس شجرہ طیبہ کی جڑ، روٹس میں، وہ علی الفروع، علی اس کا تنا ہے، اس کی باڈی ہے. والائمۃ اغصانها، ائمہ علیہ السلام اس شجرہ طیبہ کی برانچز ہیں. وعلمنا ثمرها، فرمایا ہمارا علم اس کا فروٹ ہے. وشیعتنا ورقها، آپ کیا ہیں؟ آپ اس درخت کے پتے ہیں. عجب جملہ ہے. حتیٰ یہ آپ کی وہ انڈیویجول حیثیت ہے کہ جب مولا نے کہا ہمارے چاہنے والے کیا کسی کی ولادت ہو، فتورت ورقۃ منھا، اللہ اس درخت میں سے ایک پتے کو اور لگا دیتا ہے کیونکہ ایک بچہ اور آ گیا. ہم اس طرح جڑے ہوئے ہیں. آپ سوچیے گا، آپ دور سے کسی ٹری کو دیکھتے ہیں، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں مسائل پر. آپ دور سے کسی ٹری کو دیکھیں تو روٹس کو دیکھتے ہیں یا پتوں کو دیکھتے ہیں؟ کوئی شیعہ مذہب کو اسٹڈی کرنا چاہے گا نا تو وہ روٹ کو نہیں دیکھے گا، پہلے آپ کو دیکھے گا. روٹ کو تھوڑی دیکھتے ہیں، پہلے تو دور سے پتے نظر آتے ہیں. اگر آپ کو پتے اچھے لگتے ہیں تو آپ قریب جاتے ہیں. آپ میں سے ایک وہ مبلغ شجرہ طیبہ ہے. پنجتن پاک کی طرف بلانے والوں میں ایک آپ کو دیکھیں گے لوگ اور شیعت کا فیصلہ کریں گے. ہمیں دیکھیں گے اور شیعت کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ پتے، پہلے پتوں پہ نظر پڑے گی نا. پتے اچھے لگیں گے تو قریب آئیں گے، پھر دیکھیں گے شاخیں کیسی ہیں، پھر دیکھیں گے کہ پتے اگر صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی پتے کو یہ شوق ہے کہ میں برانچ سے تو نہیں لگوں گا، میں ڈائریکٹ جڑ پہ جا کے بیٹھوں گا ٹوٹ کے، تو کیا ہوگا؟ ایک دن سوکھ جائے گا. پتے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹ روٹ سے لے گا. میں میٹافور پڑھ رہا ہوں وہ کہ جو حدیث میں آیا، سوکھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایسے بہت سارے پتے جمع ہوں گے تو مالی آئے گا اور سب کو لے کے آگ لگا کے ختم کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں سے جڑے رہیں جہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا ہے، کیونکہ ان برانچز کو بھی جو طاقت ہے وہ مل رہی ہے اسی روٹ سے. وہی العنصر الشجرۃ التي اصلها رسول اللہ وفرعها امیر المؤمنین. اور بی بی فاطمہ کے لیے کہا گیا وہ عنصر ہے، بیوی وہ جوہر ہے کہ جو جڑ سے قوت لے رہی ہے اور شاخوں کو عطا کر رہی ہے. یہ ہے بی بی فاطمہ. بات ختم ہو گئی. میرے ساتھ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی بی فاطمہ محدثہ ہے، جبریل نازل ہوتے تھے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے. انی اجد فی بدنی ضعفا
جس بیوی کے ذکر میں ذرا محسوس تو فرمائیے گا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. یا رسول آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو طبیب کے پاس جائیے. آپ فاطمہ کے در پہ کیوں آئے؟ اور طرف نبوت کو بھی جب ذوق محسوس ہو تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ الزہرا کی چادر سے. اللہ اکبر. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے, اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. سب کچھ بیوی کے گرد ہے بھائی, اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے, اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو اس پورے نظام نور میں ہم کہاں ہیں؟ ہم پتے ہیں نا, تو ہم کون ہیں؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی ہے. یہ پورا اسلام سے بڑھ کر آ جائے گا یہاں پر. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط, میں پھر سے پڑھتا ہوں چلے, تبرکن کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے, راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے, حسنین بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے, بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. اور ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ, اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. بچے نے نعرہ لگایا تو مجھے بڑا اچھا لگا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس بچے کے نعرے سے مجھے ایک بات یاد ہے, شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. جابر بن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ ہے, وہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ, محبت علی ابن ابی طالب کی بنیاد ہے, دین کی بنیاد یہ سکھاؤ, تو پھر وہ ادب سیکھے گا, پھر وہ شریعت بھی سیکھے گا. سبحان اللہ. عزیزوں, اس بیوی کا احترام یہ ہے, کیا وہ تصور کر سکتا تھا کہ اس کا گھر ایک دن چلا دیا جائے؟ اس طرح خاص کیفیت میں آپ نے فضائل اور معارف کو سنا ہے. گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ سیدنا سلام اللہ کی عصمتیں وہ ہیں کہ جو عرش پر ہیں, لیکن بیوی نے فرش پر ایسی زندگی گزاری کہ جو میرے اور آپ کے لیے ایسی ہدایت بن جائے کہ گھر اس کو احسن آئے. اپنے گھر کو باقی رکھیں. کسی طریقے میں ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, شیطان کو نہ آنے درمیان. اس سے آپ نے اگر کچھ صبر کر کے گزارا کیا, خود حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ 3 عورتوں کو بشارے قبر نہیں دے گا, اور میں سے ایک وہ ہے کہ شوہر کی بدخلقی پر جو صبر کر لے. یہ آپ کو اجازت نہیں, آپ کو لائسنس نہیں ہے بدخلقی کرنے کا, لیکن اگر کوئی ایسا ہے معاملہ اور اس میں وہ صبر کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فشار قبر ہی سے آزاد کر دے گا اس بیوی کو. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شوہر کی فقر پر صبر کر لے, یعنی وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے بعد نہیں پھر بھی رس حاصل ہو پا رہا, کئی مرتبہ ہوتا ہے, اگر وہ فقر پر صبر کر لے بس اللہ کہے گا کہ تم نے 40-50 سال تو یہ صبر کے ساتھ گزار لیے, یہی کافی, اب قیامت تک کے لیے عذاب دے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھر عبادت کا مقام ہے. اے سیدہ, آپ کے گھر پر 300 ملونہ ہے. سیدہ کے گھر پر آ کے دھمکی دینا ہی کتنا اللہ مولا علی کا کتنا بڑا امتحان ہے, آپ سوچئے گا. کتاب کافی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے عہد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ علی آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے اور آپ صبر کریں. اصبر الصابرین ہے علی جل, اول مظلوم ہے علی. امام علی نقی نے زیارت سکھلائی ہے مولا علی کی کہ السلام علیکم یا ولی اللہ و ابن ولی انت اول مظلوم. سمجھ میں نہیں آتا ایام فاطمیہ میں بیوی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. یہ غربت علی ہے, حق مانگنے جو زہرا دربار میں. روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے. لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, مولا نے آ کر کہا نہ, سب سے زیادہ سخت موقع مرد کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے. کوئی علی کے سامنے فاطمہ پر دروازہ گرا دے,
میں نے خوب کے ایک عالم ان سے روایت سنی ہے کہ جب علی کو گردن میں رسی باندھ کر کھینچ کے لے جا رہے تھے نا، تو ایک یہودی نے دیکھا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کسی نے یہودی سے پوچھا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا اس موقع پر؟ کہتا خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا، میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع۔ اللہ اکبر، یا امیر المومنین یا امیر المومنین۔ میں اگر روایت پڑھوں آپ کے سامنے کہ حضرت فاطمہ الزہرا پر کیا ہوا، تاکہ اس روایت کو آپ محسوس کر سکیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 53 پیج نمبر 18 پر یہ روایت ہے، جو ذوق مطالعہ رکھتے ہیں وہ جا کے دیکھیں فاطمہ کے گھر پہ کیا ہو رہا تھا۔ وقالت وہی باقیہ، بیوی نے فریاد کی جبکہ وہ آہ و بکا کر رہی تھی۔ اللہم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک، پروردگار کا شکوہ کرتی ہوں کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، وارتداد امتی علینا، اور امت نے ہم سے منہ موڑ لیا، ومنعهم ایانا حقا الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل، اور امت نے ہمیں وہ حق نہیں دیا کہ جو تو نے کتاب میں نازل کیا تھا ہمارے لیے۔ جب بیوی یہ فریاد کر رہی تھی نا، مجھے معاف فرمائیے گا دل پر زخم تو لگے گا لیکن روایت ہے، فقال لها فلان، ایک بڑے ملعون نے یہ کہا، میں نام نہیں لے سکتا، آپ محبان زہرا پر واجب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ کون سا شخص تھا۔ کہا دوئی انکی یا فاطمہ ہو مقاتل نساء، اس شقی نے یہ کہا اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو یہاں میں کہتا ہوں یہی ایک بکرا مصیبت کے لیے خدا کی قسم کافی ہے رونے کے لیے کہ کوئی بنت رسول فاطمہ الزہرا پر جو علی کی زوجہ ہے، جو حسنین کی ماں ہے، ان سے کہے تمہیں ین کیا فاطمہ ہو مقاتل نساء، یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کر رہا۔ تمہارے گھر میں نبوت ہو، تمہارے گھر میں خلافت ہو، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں پوری۔ واخذت النار فی خشب الباب، اور سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی۔ وادخال قلفز یدہ، اسی ملعون کے غلام قلفز جس نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وضرب فلان اللہ بصوت علی عضدها، اسی پہلے شقی نے ایک زور سے تازیانہ مارا سیدہ کے بات کو، حتی صار کالدرج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان فاطمہ کے بات کو مارا۔ بالخصوص جو سادات کرام تشریف فرما، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے۔ یہی وہ نشان تھا کہ جب علی غسل میت دے رہے تھے نا تو ضبط نہیں کر پائے تھے، فریاد کرتے ہوئے باہر آئے تھے۔ اسماء بنت عمیس نے پوچھا تھا کہ اے علی آپ فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہ سیدہ کے بازوؤں پر، اللہ اکبر، اب میں عربی متن پڑھوں، رائے تو سواد علی وجہ فاطمہ، فقط بازوؤں کی بات نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا میں نے فاطمہ کا چہرہ سیاہ دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، اور سیدہ کی آنکھوں پر زخم دیکھا، اور سیدہ کا پہلو شکستہ دیکھا، بازوؤں پر تازیانے کا نشان دیکھا۔ میرا دل کہتا ہے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے ایک تازیانہ کھایا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام، تازیانوں پر تازیانہ کھایا، خدا کی آرادوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم فاطمہ کے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، پروردگار تو چیخوں پر رحم فرما۔ ایک منظر مجھے اور پڑھ لینے تھے یہاں پر، ان چیخوں پر رحم فرما جو میرے جد کے نام پر بلند ہوتی ہے، جو چیخ کر رو سکتے ہیں ان کے لیے الگ اجر ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل بنائے۔ اللہ اکبر۔ وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، اب میں کیسے پڑھوں سے؟ صرف ہاتھوں سے نہیں مارا گیا، کسی نے پیر سے دروازے کو دھکا دیا، حتی اصاب بطنها، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر گرا۔ وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، اور بیوی 6 مہینے سے حضرت محسن سے حامل میں تھی۔ بیوی نے پکارا یا فضہ فخذینی، اے فضہ مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔
عزیزوں اس سے زیادہ تابع بیان نہیں ہے مجھ میں. جب بیوی پر دروازہ گرا ہوا تھا وہ شقی کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے رسول دادی پر رحم آیا لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا اور میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا اور اللہ جانے کتنے لوگ تھے جو سیدہ کے اوپر تھے. بی بی فاطمہ ایک جملے تک میں آپ کو کربلا لے آؤں گا انشاءاللہ. بی بی فاطمہ سلام علیہ غش کے عالم میں چلی گئی یہاں تک کہ جیسے ہی آنکھیں کھولی بیوی نے بی بی فضہ سے پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں محسن مارے جا چکے ہیں دروازے پر ایک میخ تھی جو سیدہ کے قلب پر محبت ہو گئی. بس سمجھ لو کہ حسین کربلا میں پامال ہوئے فاطمہ مدینہ میں در و دیوار کے درمیان پامال. لیکن کیا ولایت کا دفاع ہے کیا امیر المومنین کی ولایت کا دفاع ہے سیدہ فوراً پوچھا آنکھیں کھولی فوراً پوچھا این علی علی کو کہاں لے کر گئے. بی بی علی کو قبر میں رسی باندھ کر کھینچ کر جیسے ذبیحہ کو کھینچ کر لے کے جاتے ہیں نا علی سے بیعت لے رہے ہیں مسجد میں. بی بی اٹھی اس عالم میں جہاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی بی بی اٹھی در مسجد تک آئی اور فرمایا کہ ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں بددعا کروں گی بالوں کو پریشان کروں. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی اور قریب تھا کہ یہ دیواریں گر جاتی. خوف ایسا آیا لوگوں میں کہ انہوں نے چھوڑ دیا علی کو. میرا آخری جملہ فاطمہ علی کو بچا لائی. میں کہوں گا بی بی مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر تلوار کی بچا لائی. کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا اور شمر جال سنایا صدر شمر حسین کے سینے پر بیٹھا آپ اس اگالا شیبت اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا اور ضربتک من ضربت حسین پر ضربتیں لگتی رہی. 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی. سیدتنا و مولاتنا فاطمہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. چلے بیوی کی خدمت میں کیا عظیم الشان گریہ کیا. دیکھو یہاں تو یہ روشنی ہے نا سیدہ کی قبر کو کوئی چراغ جلانے والا نہیں. ہم میں سے اگر اللہ نہ کرے کسی کی ماں کی قبر کو کوئی توڑ دینا اللہ جانے امام زمانہ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ شخص مدینہ میں ہے یا کربلا یا مشہد میں یا اللہ جانے کہاں کسی مومن کے پاس ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا مولا. آپ کے آنے سے ہماری نسلیں سنور جائیں گی. چلے بی بی کی خدمت میں یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وصية عند نام فاطمہ پر سلام اللہ علیہ اشفعی لنا. ماشاءاللہ ایک بار اور یا وصیة